آج یکم محرم الحرام مراد رسول خلیفہ ثانی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جنہیں آقا کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب سے مانگ کر لیا اور اسلام کے لیے مانگ کر لیا۔ رحمت والنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں دعا کی، اللہم ایّد الاسلام بعمر بن الخطاب او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی، اے اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کی تائید فرما، اسلام کی مدد فرما۔ تو گویا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مددگار اسلام ہیں، ناصر اسلام ہیں، اور ان کے آنے سے اسلام کی عزت اور وقار میں اضافہ ہوتا ہے۔ آپ کے اسلام لانے سے پہلے مسلمان چھپ چھپا کر عبادت کیا کرتے تھے، لیکن جب مراد رسول سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لاتے ہیں تو آپ نے یہ اعلان کیا، بلال کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے اذان دو، اور آج سے مسلمان کھلم کھلا عبادت کیا کریں گے، جس میں سقط ہے وہ آ کر ہمیں روک لے۔ یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی تھی کہ ان کے اسلام لانے سے اسلام کی قوت میں اضافہ ہوا اور کفار پہ مسلمانوں کا رعب و دبدبہ بڑھ گیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ میرے آقا نے ان کے ساتھ کسی معاملے میں بھی مشورہ کیا تو ان کی رائے ہمیشہ درست اور صائب ہوتی تھی، اور اس رائے کے مطابق اللہ نے قرآن کی آیات نازل کر دی۔ تفاسیر کے اندر آتا ہے کہ 21 قرآن مجید کی آیات ایسی ہیں جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے دی اور اللہ نے آپ کی رائے کے مطابق قرآن کی آیت نازل کر دی۔ وہ پردے کی آیات ہوں، حرمت شراب کی آیات ہوں، یا دیگر جتنی بھی آیات ہیں، 21 کے قریب وہ آیات بنتی ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو رائے دی، اللہ نے جبریل امین کے ذریعے وحی نازل کر کے اس حکم کی اور ان کی اس رائے کی تصدیق فرما دی۔ اور جب ایک منافق نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فیصلہ اور آپ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا اور فیصلہ کروانے کے لیے حضرت عمر فاروق کی بارگاہ میں آتا ہے، اور حضرت عمر فاروق کو جب اس بات کا علم ہوتا ہے کہ اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فیصلہ ماننے سے انکار کر دیا اور یہاں آیا ہے، تو آپ نے تلوار لے کر اس کا سر تن سے جدا کر دیا تھا، اور یہ آپ کا وہ فعل تھا کہ اس کے لیے بھی اللہ نے قرآن کی آیت نازل کر کے آپ کے اس فعل کے اوپر مہر لگا دی۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی تھے کہ ان کو اور ان کے حکم کو اور ان کی رائے کو اللہ کی طرف سے انہیں تائید بھی حاصل ہوا کرتی تھی۔ تو آج ان کا یوم شہادت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان کی اسوہ حسنہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی جو نقش قدم کے مطابق اللہ میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہوں نے جو محنت اور جو اسلوب دیا ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں، جس طرح انہوں نے زندگی گزاری، اس طرح مسلم کا حکمرانی کا جو انداز ہے اسی کو دیکھ لیں۔ ایک مثالی جو ہے وہ کردار ہے، ایک نمونے کے طور پر جو ہے ان کا کردار جو ہے رہتی دنیا تک قائم رہے گا کہ راتوں کو گشت کر رہے ہیں، میری رعایا میں کوئی بھوکا نہ سو جائے۔ یہ وہ صفات ہیں، ان صفات کے حامل یہ وہ ہستیاں تھیں، اسی لیے رب کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا میں انہیں جنتی ہونے کی بشارتیں دے دی تھی۔